پیر و مرشد معروف معرفت حضرت معروف احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا کو حاصل کر کے چھوڑنا تاکہ حجت قائم ہو سکے۔ بزرگوں کی ہر بات قول زریں کہلاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس میں اتنے سارے فلسفے، اتنی ساری حکمتیں چھپی ہوتی ہیں جن تلک پہنچتے پہنچتے ایک عمر لگ جاتی ہے۔ پیر کامل صرف اپنے مرید کی، اپنے سالک کی ہی اصلاح نہیں کر رہا ہوتا، صرف اسی کو نہیں تراش رہا ہوتا، بلکہ اس دور کو، اس زمانے کو، یا اس میں اٹھنے والے وسوسوں کو، یا آنے والے دور میں آنے والی پریشانیوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس فراست سے دیکھنے کے بعد وہ حکمت پیش کرتا ہے، وہ لفظ پیش کرتا ہے، وہ جز پیش کرتا ہے جس سے اس کے سالک کو بھی فائدہ ہو سکے اور آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ تبھی تو ان کے لفظوں سے یا ان کے قلم سے جو فیض نکلتا ہے وہ صدیوں تک رواں رہتا ہے۔ اب یہ ارشاد فرمانے کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ کئی ساری ہیں، لیکن اس میں سے چند یا جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی، کوئی بھی شخص چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب وہ راہ سلوک میں آتا ہے یا اسے راہ سلوک کی خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کسی سے بھی سوال کریں تو اسے یہ ضرور پتہ ہوگا کہ شاید مجھے اللہ رب العزت کے قرب کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، جسے ہم ایسیٹک وے آف لائف کہتے ہیں۔ اور یہی بات انفارچونیٹلی صوفیزم کے یا صوفیوں کے کرٹیسزم میں بھی بہت زیادہ یوز کری جاتی ہے کہ یہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دنیا چھوڑنا رواج ہے، اس کے بنا یہ دین میں آگے ہی نہیں بڑھتے، یا ان کو روحانیت یا اسپریچولیٹی حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ ہمیں سورہ بقرہ سے مل جاتی ہے، جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم تمہیں ضرور آزما کے رہیں گے، بِشَيْءٍ کس سے؟ کسی چیز سے جس میں کیا ہوگا، جس کے انگریڈینٹس کیا ہوں گے، جس کے حصے کیا ہوں گے، یا جس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ خوف ہوگا، والجوع بھوک ہوگی، والنقص نقص ہوگا یعنی کہ لاس ہوگا۔ لاس کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ اموال میں ہو سکتا ہے، مال میں ہو سکتا ہے، نفس میں ہو سکتا ہے، جانوں میں ہو سکتا ہے، یا آپ کے پروڈکشن میں، ثمرات میں ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ہیڈرز، وہ وارننگ پہلے ہی دے دی کہ اگر تم دعویٰ کرو گے کہ میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوا، میں مومن ہونا چاہتا ہوں، تو یہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہمارے دعوے کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس امتحان کا، اس آزمائش کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل پائے ہمارا دعویٰ کتنا سچا تھا، کتنا کھوکھلا تھا، کتنا جھوٹا تھا، اور ہم اس کو بہتر کر سکیں، ہم تجدید وفا کر سکیں۔ اسی میں جیسے وہ حدیث ہے ترمذی شریف کی جس میں اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کر لو کہ فقر آنے والا ہے، اور اس طرح سے آنے والا ہے جیسے ڈھال پر پانی اترتا ہوا آتا ہے، اتنی تیزی سے۔ تو پہلی وجہ کیا تھی؟ وہ تو یہ تھی کہ لوگوں کا ایک مسکنسپشن یا آپ کہہ لیجئے غلط خیال کہ شاید تصوف میں، شاید صوفی بننے کے لیے، شاید قرب الہی کے لیے ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ بھرے گا، کوئی بھی قرب کے راستے پہ چلے گا تو آزمائشیں ہیں۔ آلریڈی ایک آبویس کھلی ہوئی وارننگ ہے کہ آزمائش آئے گی، نقصان آئے گا، صبر رکھنا، استقامت رکھنا۔ تیسری وجہ جو ہے وہ نفسیاتی زیادہ ہے، سائیکلوجیکل زیادہ ہے، وہ ہے پروکیسٹینیشن، یا ہمارا اپنا مزاج جو کہ لیڈ بیک ہے۔ اور انفارچونیٹلی میجورٹی ہم میں سے لیڈ بیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں جو اچیورز ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، بٹ موسٹ آف us unfortunately falls into the category where we see things happening by its own. We don't try enough. We don't try that hard. ثانیہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارے حالات کا رونے میں زیادہ لطف آتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک چوتھی وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ ایک برا ایگزامپل، ایک بری مثال نہ پیش کریں کہ اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کمزور ہوں گے، آپ لوگوں سے مانگتے ہوئے ہوں گے، آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، نہیں بلکہ دوسروں کا سہارا بنیں۔
وہ ہے دینداری۔ اب اگر آپ ان ساری وجوہات کو جمع کر لیں اور اب اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، اب اس قول زری کو دیکھیں، تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو اس غلط فلسفے کو توڑتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، شاید نہیں، دنیا کو برتنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرنے سے مراد کہ آپ اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھے لوگ رکھیں اپنے پاس، سپورٹ کریں اس سسٹم کو، بٹ دین اس سے اتنا ہی ڈیٹیچ رہیں، اس سے اٹیچ نہ ہو، آپ کی قربت اس سے نہ ہو، بلکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ راستے کا سامان ہے جو مجھے راستے میں چھوڑنا ہے، اس کو برتنا ضرور ہے، استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن یہ مجھے قبر میں لے کے نہیں جانا، یا یہ میری قربت کو نہیں بڑھائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر فقر آزمائش بن کر آ بھی گیا ہے تو آپ کی کوششوں کی وجہ سے وہ آزمائش کم ضرور ہوگی، کیونکہ آپ قرب کی کوششیں تو کر ہی رہے ہیں، آپ راہ سلوک میں تو چل ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی یہ کوششیں بھی ہوں گی تو محنت اللہ رب العزت کسی کی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اس کا ریٹرن ضرور ملتا ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ اس لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ سے باہر آئیں گے، اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں گے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور شاید آ کے کر دے گا اور مجھے خود سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یا اللہ رب العزت کی میں بات کر کے خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی احسان کر رہا ہوں اور اب فرشتے آئیں گے اور مجھے میرا رزق پہنچائیں گے۔ چوتھا یہ کہ آپ ایک خراب اگزامپل کریٹ نہیں کرتے، آپ ایک بہتر اگزامپل کریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آدمی پریشان ہے، اس کے حالات مشکل سے مشکل تر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ روز کوشش کر رہا ہے، روز مشقت کر رہا ہے، ہی از کنسسٹنٹ ان ڈوئنگ ہز ہارڈ ورک، وہ اپنا کام کر رہا ہے، چاہے رزلٹ اس کے حق میں ابھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، بٹ دیر ول بی اے ڈے جب اس کے حق میں رزلٹ جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ یہ سب نہیں کرتے اور صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا، تو اس دعوے کا صحیح ہونا بہت مشکل ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ دعویٰ غلط ہوگا، اور جو کرٹیسائز کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ تمہارے بس کی بھی نہیں تھی کہ تم دنیا حاصل کرتے، اب دنیا نہیں ملی تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا حاصل ہی کب کری تھی تم نے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی جاننے والا شخص ہو جو شاید پڑھائی میں اسٹڈیز میں اتنا اچھا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے سول سروسز کا یا میڈیکل کا ایگزام چھوڑ دیا کیونکہ مجھے دینا ہی نہیں تھا، میرا انٹرسٹ نہیں تھا، تو آپ اس سے یہی کہیں گے کہ نہیں بھائی، تم تو بیسک اسکور بھی نہیں لا پاتے تھے، تم کوالیفائی ہی کیسے کرتے تم؟ اور یہی ریئیکشن دنیا کا ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں۔ اگر اس کے آگے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے سے مراد کیا ہے، کیا اتنا حاصل کرنا ہے یا اتنا حاصل کرنا ہے، کیا 1000 کی لمٹ پہ رکھنا ہے، لاکھ کی لمٹ پہ رکھنا ہے، یا کروڑ کی لمٹ پہ پہنچنا ہے، یا ملین پہنچنا ہے، یا بلین پہنچنا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جب تک اپنی ریسورسز کا غلط استعمال نہیں کر رہے تب تک بہت اچھا ہے، آپ حاصل کریے، کیا بات ہے اس میں۔ آپ اگر نوکری کرتے ہیں تو آپ بزنس اوپن کر لیجئے، آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ فیکٹریز اوپن کر لیجئے، لیکن اگر آپ کے ذریعے دوسروں کو روزگار مل رہا ہے تو یہ بھی تو ایک خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ کے رزق کے ذریعے کئی سارے گھروں میں رزق بٹ رہا ہے تو یہ بھی تو خوبصورت بات ہے، یہ بھی تو انسانیت کی خدمت ہی ہوئی۔ ہاں، اگر وہ دنیا کو کمانا صرف اس لیے ہے کہ لگژریز بابر باش کوش عالم دوبارہ نیست، اگر بات اس طرف جا رہی ہے تو پھر رکنا ہوگا، تو پھر ٹھہرنا ہوگا۔ اور اگر اس لیے ہے کہ اس کا بجا استعمال ہے، جائز استعمال ہے، اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو خوب کریں، خوب حاصل کریں، لیکن ہاں اپنی کمزوری کو یا اپنی کاہلی کو یا اپنی کم ہمتی کو تقوی کا لباس پہنا کر خوبصورت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ محنت کریں اور حاصل کریں، انڈیپینڈنٹ ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔